نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اتنی سخت گرمی ہوگی کہ لوگ گھبرا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ وہ جلد از جلد فیصلہ سنا دے اور ہمیں اس گرمی اور پریشانی سے نجات دے۔ وہ جواب دیں گے، میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے جس پر جنت سے نکالا گیا اس قابل نہیں کہ سفارش کر سکوں۔ آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے کہ کسی طرح نجات ہو جائے۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی طرح کا عذر کر کے کہیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے گزارش کریں گے، آپ اللہ سے سفارش کریں، وہ ہمارے فیصلے کر دے اور اس پریشانی سے رہائی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے زندگی میں 3 مرتبہ ایسی باتیں کی تھی جن کو جھوٹ شمار کیا جا سکتا ہے۔ مجھے آج صرف اپنی فکر ہے کسی طرح نجات پا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مصلحت امیز جھوٹ انہوں نے اسلام کی خاطر بولے تھے۔ نمبر 1، ایک بار جب ان کی قوم کوئی تہوار منانے جا رہی تھی تو وہ بیماری کا بہانہ کر کے رک گئے۔ اس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کو دیکھا اور کہا، میں بیمار ہوں۔ دوسری بار اس وقت جب ان کی قوم نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہے۔ نمبر 3، جب ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دیا تھا، یہ میری بہن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ وہ یہ کہہ کر اپنا دامن بچا لیں گے، میں نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے اپنی فکر دامن گیر ہے۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ عذر پیش کر دیں گے کہ کچھ گمراہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لیا تھا۔ تم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان سے کہوں گا، ہاں میں تمہاری سفارش کرنے کو تیار ہوں، مگر اس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ اللہ خوش ہو کر خود سفارش کی اجازت دے۔ پھر کچھ عرصہ اسی حالت میں گزر جائے گا، آخر اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کر لے گا کہ اب مخلوقات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک منادی یعنی آواز لگانے والا فرشتہ آواز دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہمراہ تشریف لائیں۔ ہم اگرچہ آخری امت ہیں مگر اللہ کے روبرو سب سے پہلے ہمیں بلایا جائے گا۔ میں اپنی امت کو لے کر آگے بڑھوں گا، تمام مخلوق ہمارے لیے راستہ چھوڑ دے گی۔ ہمارے چمکتے ہوئے اعضائے وضو کو دیکھ کر لوگ کہیں گے، یہ گروہ تو سارا نبیوں کا گروہ معلوم ہوتا ہے۔ میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا اور اندر جا کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور اس طرح اللہ کی تعریف و توصیف کروں گا جس طرح نہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہوگی، نہ میرے بعد کوئی اس طرح اللہ کی تعریف و توصیف کر سکے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، سجدے سے اٹھو اور کہو کیا کہنا چاہتے ہو، آج تمہاری ہر بات سنی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا، جس کی سفارش یعنی شفاعت کرو گے منظور کی جائے گی۔ میں سر اٹھاؤں گا اور ہر اس شخص کی سفارش یعنی شفاعت کروں گا جس کے دل میں جو کے دانے جتنا یا ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھا ہوگا۔